أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اسلام صرف عبادات ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر 3 چیزیں ہیں جو بہت امتیازی چیزیں ہیں اور بڑی خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو عقیدہ ہے، دل سے یہ ماننا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ سب حق ہے، ہماری کھوپڑی میں آئے کہ نہ آئے۔ اور دوسری چیز اسلام میں اس کے بعد عبادات ہیں، نماز سب سے اہم چیز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں اسلام کے اندر۔ ایک چیز جس کو عام طریقے پر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی اسلام کی بنیادی چیز ہے، وہ معاملات ہیں، ویوہار، ملنا جلنا، ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ دنیا میں اگر کسی انسان نے کسی کا حق دبا لیا تو کل قیامت کے دن یہ کمزور آدمی جس کے حق کو طاقتور نے دبایا ہے، یہ گردن پکڑ کر اللہ کے سامنے لائے گا، اے اللہ میرا حق دلوا اس سے۔ اللہ کو بڑا غصہ ہوگا اور اللہ اس سے فرمائیں گے ادی الامانہ، اس کا حق دے۔ یہ آدمی بڑی بیچارگی کے ساتھ کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، کہاں سے دوں اللہ اس کا حق، دنیا تو ختم ہو گئی، اس کی زمین پر قبضہ کیا تھا، اس کے مال پر قبضہ کیا تھا، سونے چاندی پر، اس کا گھر دبا لیا تھا، دنیا ختم ہو گئی، وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب میں کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، کچھ نہیں سنیں گے، فرمائیں گے کچھ نہیں، اس کا حق دے۔ یہ پھر کہے گا اے اللہ کہاں سے دوں اس کا حق؟ میں نے اس کا جو کچھ مال و متاع لیا تھا، سونا چاندی روپیہ پیسہ ڈالر ریال، میں نے جو لیا تھا، یا میری دکان تھی، میں نے دال آٹا چاول بیچا، اس کے اندر خیانت کی، وہ دنیا چلی گئی، کوئی چیز دنیا کی نظر ہی نہیں آتی، کہاں سے اس کا حق ادا کروں؟
اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ سنیں گے نہیں، پھر تیسری مرتبہ بھی فرمائیں گے اد الامانہ، ہم کچھ نہیں سنتے، حق دے اس کا۔ پھر یہی کہے گا نبی کریم علیہ السلام اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آگ میں، جہنم میں اسے یہ لگے گا کہ وہ جو میں نے دنیا میں اس کا مال لیا تھا وہ زمین جہنم کے آگ کی تہ میں پڑا ہوا ہے۔ العیاذ باللہ۔ ایک مرتبہ سوچے گا کہ سارے جہنم کی آگ کے عذاب کو بھگت کر جائے، جا کر کے اسے اٹھا کے لائے اور اللہ کے سامنے ڈال دے۔ العیاذ باللہ۔ جہنم کی تہ میں جائے گا، خدا جانے کتنا وقت لگے گا اور کیسے عذاب کو بھگتے گا، اٹھا کے لائے گا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب کنارے پر لے آئے گا اور خوش ہوگا کہ چلو چھٹی ملی، وہ ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں چلا جائے گا۔ کیا ہے جو دنیا میں مال لیا تھا اسی کا نتیجہ ہے۔ اسلام صرف اللہ اللہ کرنے کا ہی نام نہیں ہے۔ اسلام کے یہ 3 پہاڑ ہیں۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز عبادات ہیں، تیسری چیز معاملات، رہن سہن، تعلقات، لینا دینا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اس کا خطرہ ہے کہ کہیں دنیا میں جو کچھ کیا ہے، نماز پڑھا، روزہ پڑھا، حج کیا، صدقہ کیا، سب کچھ کہیں قیامت کے دن نکل نہ جائے۔ اور وہ اس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ کوڑی نہ ہو وہ فقیر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت فقیر وہ آدمی ہے کہ جو قیامت کے دن روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ سب پڑھنا، پڑھانا، چلا سب لے کر کے پہنچا قیامت کے دن، لیکن دنیا میں اس کا مال لیا تھا، اسے قتل کیا تھا، اس کی جائیداد ہڑپ کر لی تھی، اس کے مکان کو، ایک خلق خدا ہے قیامت کے دن پیچھے پیچھے اور آگے آگے یہ بدبخت ہے چل رہا ہے، اے اللہ ہمارا حق دلوا۔ بڑا وزیر تھا، چیئرمین تھا، بڑا دولت مند تھا، پردھان تھا، دنیا کا مال دباتا رہا 50 سال، 60 سال، 70 سال تک۔ اب قیامت کے دن ایک خلق خدا ہے، لا تعد ولا تحصى لوگ ہیں، اے اللہ ہمارا حق دلا۔ ہمارے پاس دنیا میں طاقت نہیں تھی، کوئی آدمی نہیں تھا جس سے ہم
آج تیری ذات ہے اور یہ تیری عدالت ہے جہاں کسی مظلوم کا حق دبے گا نہیں. ہمارا حق دے گا. اب حق کہاں سے دے گا؟ ہے نہیں. جو کچھ لیا تھا ختم. تو اب جتنے اس کے اعمال صالحہ دنیا کے تھے سب کو جمع کیا جائے گا، یعنی ان کا ثواب. اتنا ثواب لے لو، تم اتنا لے لو، تم اتنا لے لو. اب یہ جو نماز روزہ حج زکات ہے یہ سب لٹ رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ دنیا میں جو دولت اس نے ظلم کیا تھا لی تھی. کسی کی زمین نہیں تھی، کسی کا مکان لیا تھا، کسی کے باغ پر قبضہ کر لیا تھا. یہ جو دنیا کو سمیٹا تھا حرام طریقے پر، اس کے بدلے میں ثواب جا رہا ہے نماز روزے کا، حج کا. فرماتے ہیں اگر سب کا پورا ہو گیا چلو چھٹی ملی، اور اگر پورا نہ ہوا رہ گیا لوگ کھڑے ہیں اللہ میاں ہمیں تو کچھ ملا ہی نہیں، ہمیں ملا نہیں اللہ میاں ہمیں کہاں سے. فرماتے ہیں تو یہ جو مظلوم تھے جنہیں حق نہیں، ان کے گناہوں کو جو ان کے سر کے اوپر تھے انہیں ہلکا کیا جائے گا، اور اس بد نصیب کے اوپر ان کے گناہ اور تھوپ دیے جائیں گے. یہ وہ چیز ہے کہ صرف آدمی یہ سمجھے کہ بھئی میں نماز روزہ تو کر رہا ہوں، اللہ کی تسبیح بھی کر رہا ہوں، اور دل میں یہ خیال ہو کہ بھئی نمٹ گیا سب. اس کا نام اسلام نہیں ہے. نمٹتا نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، نمٹتا بھی ہے گناہ، معاف بھی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا درخت کے پاس سے گزرے اور پتجھڑ کا زمانہ تھا، ہلایا پتے گر گئے. فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے چلتا ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں. صحیح ہے گناہ جھڑتے ہیں. گناہ دو طرح، ایک تو اللہ کا گناہ ہے. اللہ نے منع کیا کہ شراب مت پیو، پیتا ہے، جوا مت کھیلو، کھیلتا ہے. یہ اللہ کا گناہ ہے. اللہ معاف بھی کرتے، غفار الذنوب ہے. حدیث میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ گناہ تیرا چٹا لگ گیا، آسمان تک پہنچ گیا، پہاڑ بن گیا، اگر تو مجھ سے سچے دل سے کہے گا کہ اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا، سچے دل سے، تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا. میرے ہاتھ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ حج میں عرفات میں جب 9 تاریخ کو حاجی مینا میں رہتے ہیں، زوال شمس کے بعد اللہ کی مغفرت اور رحمت لٹتی ہے. مانگتا ہے آدمی اور اللہ معاف کرتا ہے. شیطان سر پیٹتا ہوا بھاگتا ہے، ساری زندگی تو میں نے اس کی
اللہ کے راستے سے ہٹانے پر لگائی، اور اب بڑھاپے میں آیا اور اس نے کہا اے اللہ اللہم اغفر لی، اور اللہ نے معاف کر دیا۔ کن گناہوں کو معاف کیا؟ وہی گناہ ہیں جو اللہ کا حق اس نے ادا نہیں کیا۔ لیکن آدمی نے آدمی کا حق لے لیا، یتیم کا حق لے لیا، بیوی کا حق چھین لیا، بھائیوں نے بہن کی وراثت کا حق لے لیا، نہیں دیا، یا طاقتور نے کمزور کی گردن تباہ کر لے لیا۔ یہ معاف اللہ نہیں کرے گا، اس کا حق ہی نہیں دیا، وہ کیوں معاف کرے گا؟ عدالت ہے اللہ کی، یہاں قانون ہے حق اور انصاف کا۔ اللہ اپنے حق کے پہاڑ معاف کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ سے کون پوچھے گا؟ لیکن انسان کا حق یہ ہے، معاملات دین کا ایک پہلو ہے یہ۔ اگر کسی انسان نے معاملات کے اندر خراب معاملہ کیا، انسان نے انسان کا حق دبا لیا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جس کا حق دبا ہے وہی معاف کرے گا تو معاف ہوگا، بس۔ اس کے لیے قانون یہی خدا کا بنا ہوا ہے، اور اس کی صرف دو صورتیں ہیں، یا تو جس کا حق لیا ہے اس کا حق دے دو موت سے پہلے ایک، یا نہیں ہے دینے کو تو پیر پکڑ کر ہاتھ جوڑ کر کسی طرح رو دھو کے معاف کرا لو۔ جس کا حق تھا اس نے معاف کر دیا، کوئی قیامت کے دن داروگی نہیں ہوا، چلا گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کی عدالت کے اندر مظلوم آئے کہ اے اللہ میرا حق مجھے نہیں ملا، اور وہاں اللہ اس کا حق نہ دلوائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دین ہے، یہ بتاتا ہے دین کہ صرف نماز روزہ کرنے ہی سے کشتی پار نہیں لگے گی، یہی نہیں ہے دین۔ دین میں بہت بڑی چیز ہے حقوق العباد جنہیں کہا جاتا ہے۔ مسلمان اس کو حق نہیں سمجھتا ہے۔ زمین جائیداد کے اندر قطر بیعت کر لینا اور ناجائز حقوق کو لے لینا، وراثت کے اندر بہنوں کے حق کو دبا لینا، شوہر کا اپنی بیوی کا حق نہ دینا، یہ سمجھتے کہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اس بدبخت آدمی کا نماز روزہ حج زکوٰۃ سب لٹ جائے۔ اسی بنیاد کے اوپر کسی نے آدمی کا حق نہیں دیا۔ میرے بھائی، یہ دین ہے اسلام، جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور قرآن یہی ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے صوفیاء یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر بنیادی طریقے پر کچھ چیزیں ہیں جن کا ہر ذکر کرنے والے کو خیال رکھنا چاہیے۔ ان میں بہت بڑی چیز ہے حقوق العباد کی۔
سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو. قرآن کے اندر صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں. اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اے لوگو یتیموں کو ان کا مال دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. جو لوگ یتیموں کا مال بدور زبردستی کھا لیتے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں. کل پتہ چلے گا موت کے بعد. یہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کا حق بھی ادا کرو. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، قرآن کی تلاوت بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حق کو بھی پورا کرو. یہی ہے جن کو معاملات کہا جاتا ہے. جب آدمی دونوں کا خیال رکھے گا تب اس کی کشتی پار لگے گی. اللہ اللہ تو کر رہا ہے، راتوں کو جاگتا بھی ہے اور تلاوت قرآن یہ بھی کرتا ہے، سب کچھ، اور دن میں اٹھ کر کے لوگوں کا مال حرام کھاتا ہے. اس اللہ اللہ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو پہلے ہر آدمی اپنی زندگی کو جانتا ہے اس نے کیا کیا. اگر اس کے اوپر حق کسی کا ہے، کیا مطلب ہے؟ جو کھایا ہے، کھاتا ہے، کھا رہا ہے، حلال نہیں ہے، دوسرے کھا رہا ہے، تو اس اللہ اللہ کے اندر کبھی اپنے دل کے اندر اس کی چاشنی اور لذت نہیں محسوس کرے گا. اس میں کوئی گرمی نہیں پیدا ہوگی، کتنا ہی کر لے. زبان میں جو طاقت پیدا ہوئی ہے جس سے اللہ کہہ رہا ہے یہ طاقت حرام کھا کے بنی. نماز پڑھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، ان عبادات کے اندر جسم میں طاقت حرام کھا کر بنی. اور اللہ جانتا ہے کہ یہ حلال ہے، اس سے تو کچھ شبہ ہوا نہیں، کہاں سے قبول ہو جائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کی تاکید قرآن اور حدیث میں ہے. اس لیے سب سے بڑی چیز صوفیہ کہتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ دین قرآن اور علم دوسری چیز ہے اور تصوف دوسری چیز ہے. پاگل ہیں، دماغ خراب ہے. قرآن و حدیث بنیاد ہے اسلام کی، یہ بنیاد ہے عقیدے کی بھی، عبادات کی بھی، معاملات کی بھی. دین سارا سمٹا ہوا ہے اس کے اندر. اس لیے ہر ذکر کرنے والے کو پہلے اپنی زندگی پر مڑ کے دیکھنا چاہیے. کیا ہے؟ بھائی کا، بہن کا، باپ کا، اولاد کا، پڑوسی کا، اپنے کا، پرائے کا، آدمی کا، جانور کا. حق تو نہیں ہے، اگر حق ہے پہلے اس کو ادا کرو. اس کے بعد اللہ سے کہو کہ اے اللہ تیرے ڈر سے میں نے جس کا تھا ادا کر لیا، یا
پیر پکڑ کر کے معاف کرا دیا. اب اس لیے دربار میں آیا ہوں کہ مجھے خیر کی توفیق عطا فرما دے، تب اس ذکر کا فائدہ ہوگا. اور وہی ذکر کل قیامت کے دن عذاب خداوندی سے انسان کو بچا سکے گا، اور وہی ذکر اچھی موت کو لائے گا، اور وہی ذکر قبر کے عذاب سے انسان کی حفاظت کرے گا. اس چیز کو خوب سمجھنا چاہیے. صرف ذکر کر دینا اور نماز پڑھ لینا اور قرآن پڑھ لینا یہ کافی نہیں. اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور خوف آخرت پیدا فرمائے. دنیا میں اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق میں تصرف سے، ناجائز تصرف سے اللہ حفاظت فرمائے. آخر دعوانا Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.